بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے تقدیر کیسی، تدبیر کیسی۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ فہد کلاس میں بیٹھا کافی دیر سے کتاب کے ایک صفحے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ استاد صاحب نے نوٹس لیا لیکن بولے کچھ نہیں، کیونکہ فہد بہت ذہین اور سمجھدار بچہ تھا۔ اس لیے استاد صاحب نے جب کلاس ختم ہوئی تو اس کو اپنے پاس بلایا اور اسے پوچھا، بیٹا آپ کتاب میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو فہد کہنے لگا کہ ایک مسئلہ تھا۔ استاد صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ تھا؟ وہ کہنے لگا کہ استاد صاحب کتاب میں لکھا ہوا ہے تقدیر سے تدبیر، یعنی کہ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ میرا سوال ہے تقدیر کیا ہوتی ہے اور تدبیر کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، لہذا میں کتاب کو کھول کر ڈھونڈ رہا تھا۔ استاد صاحب نے فہد کو غور سے دیکھا کہ یہ میٹرک کا بچہ ہے، بہت سمجھدار ہے، لیکن اس کے گھر والوں نے ابھی تک اس کو تقدیر اور تدبیر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور وہ یہ بھی سوچنے لگے کہ ابھی تک اسکولوں میں بھی اس بارے میں نہیں پڑھایا جا رہا کہ تقدیر پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ بس اتنا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں تقدیر پر ایمان لانا چاہیے۔ وہ کہنے لگے بیٹا تم گھر جاؤ، میں صبح پوری کلاس کے سامنے اس بات کا جواب دوں گا۔ استاد صاحب نے اسے تھپکی دی تو وہ گھر واپس آ گیا، مگر اس کے ذہن میں یہ سوال اٹکا رہا کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ یہ لفظ اس کے لیے نیا تھا، کیونکہ بچپن سے سنتا آیا تھا، ہائے تقدیر کیا ہو گیا، ہائے کیا ہوگا، یا نصیب میں جو لکھا تھا وہی ہونا ہے، اس طرح کی وغیرہ وغیرہ باتیں اس کے ذہن میں تھی۔ تو اس کی امی نے اس کو سوچوں میں گھرا دیکھ کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو، کس سوچ میں ہو، کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے، تم یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ وہ کہنے لگا امی میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے بتائیں کہ تقدیر کیا ہوتی ہے، یعنی قسمت۔ وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارے والدین جو ہیں ہمیں ابھی تک کچھ بھی نہیں آپ نے بتایا، ہمیں یہ بتائیں کہ تقدیر کیا ہوتی ہے۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی کہ اوئے ہوئے تمہیں اسکول والوں نے کچھ نہیں بتایا، اسکول کرنے کے جاتے ہو، تمہیں اسکول والے اس طرح کی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ماں جی ہمیں اس طرح کی باتیں اسکول والے بالکل بھی نہیں بتاتے، مگر استاد صاحب نے کہا ہے میں کل تمہیں صبح اس بارے میں مکمل بریف کروں گا، مکمل بتاؤں گا، مگر آپ مجھے بتائیں۔ وہ ماں کہنے لگی کہ بیٹا ہمیں تو ہماری استانی نے بچپن میں بتا دیا تھا کہ جب تقدیر میں کوئی کام ہوتا ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے، مگر آج کل کے پرائیویٹ اسکول والے وہ کوئی بھی محنت نہیں کرتے اس طرح کے کاموں میں۔ تو وہ یعنی کہ اس طرح کہہ کے نا سارا معاملہ تھا نا وہ پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر ڈالنے لگ گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ ماں جی آپ کی استانی صاحبہ نے تو آپ کو بتا دیا تھا، مگر آپ نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا۔ تو اس کی والدہ کہنے لگی بیٹا گوگل کو کھول کے دیکھ لو، وہاں سے مل جائے گا۔ اس کی ماں نے جلدی سے کہا کہ گوگل کے پاس ڈھیر ساری معلومات ہوتی ہیں، وہ تمہیں بتا دے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آج کل اتنی معلومات گوگل کے پاس ہیں، لیکن امی میں گوگل سے سرچ کرتا ہوں، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا گوگل کے پاس ہر چیز کی معلومات ہے؟ کیا یہ بچھڑے لوگوں کو واپس لانے کی کوئی ترکیب بتا سکتا ہے؟ کیا یہ گیا ہوا وقت واپس لا سکتا ہے؟ یا بیماری تقدیر جنت میں ہے یا نہیں ہے یہ بتا سکتا ہے؟ تو جو اس کی والدہ تھی نا وہ بہت سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ امی جان دادی اماں کتنا پیار کرتی تھی مجھ سے، لیکن میں اتنی توجہ سے ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ مجھے افسوس ہے، وہ کہتی تھی کہ بیٹا قرآن پاک پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن میں دنیاوی امتحان میں تو پاس ہو جاتا تھا، لیکن مجھے اپنی دین کی بیسک معلومات نہیں تھی۔ بدقسمتی ہے ہماری، آپ لوگ ہمیں اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہو لیکن دین کی بیسک سمجھ نہیں دیتے۔ امی گوگل جو ہے نا وہ انسان کی ایجاد ہے، اس کو تقدیر کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں کا فرض تھا کہ مجھے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتے تو آج کی نسل اتنی بے راہ و روی کا شکار نہ ہوتی۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ موجودہ نسل خراب ہو گئی ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہمیں بڑوں نے اس طرح کی باتیں نہیں سکھانی، دنیاوی باتیں سکھاتے رہنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے استاد صاحب سے بھی پوچھا تھا لیکن مجھے کسی نے فوراً جواب نہیں دیا۔
جبکہ اگر میں استاد صاحب سے دنیاوی تعلیم کا پوچھتا نا تو وہ گائیڈ کو کھولتے اور مجھے کوئی نہ کوئی اس کا جواب دے دیتے۔ امی کہنے لگا کہ والدہ میں اپنے دوست کے ساتھ نا کل اجتماع میں گیا تھا، وہاں پر بہت ہی پیارے انداز میں قاری صاحب اصلاح فرما رہے تھے۔ انہوں نے جو بچوں کو کل کا ہوم ورک دیا نا وہ دیا ہے کہ بیٹا اپنے والدین سے پوچھ کر آنا کہ تقدیر کیا ہے۔ تو برائے مہربانی آپ بھی عورتوں کے اجتماع میں جایا کریں اور ان سے پوچھا کریں کہ دین کی باتیں جو ہمیں ہیں وہ بتائیں۔ مجھے اجتماع میں بہت مزہ آیا، میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ہر جمعرات کو جایا کروں گا، تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھا کروں گا۔ ماں نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا، پتہ نہیں انجانے میں کون سی نیکی کی جو آج ان کے کام آ گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کی بات اگر بیٹے یا بچوں سے بھی ملے تو اصلاح کرنی چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بڑے ہیں بچوں کی کیوں مانیں، اور ان کو پتہ ہے کہ دنیا کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالی جو تقدیر اور تدبیر کی باتیں ہیں نا میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔